ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو شیاطین تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں، اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی اور خیر کی کسی راہ کا مسافر ہو۔ تو ماہ رمضان میں شیطان بندھا ہوا بھی ہو اور انسان نیکی کے ماحول پہ ہوں، نیکی کی راہوں پہ ہوں، سجدوں میں اللہ کی حضور آنسوؤں کا خراج دے رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی ہو، تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ تو کہتا ہے بس میں چھٹ لوں، پھر عید کے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے۔ اب اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، قابو میں کر لیا، تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا، ورنہ وہ نفس کے ساتھ مل کے اور زیادہ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک اہم اور سنہری موقع ہے کہ ہم نفس پہ قابو پا لیں۔ اب وہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، خود روزہ نفس امارہ کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ نفس 3 چیزوں سے کمزور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز بات و گوئم یاد گیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 چیزیں ہوں تیرے پاس تو پھر نفس کو قابو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کو کمزور کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ 3 چیزیں نفس کی کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اب روزہ ان 3 چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے نفس کمزور ہوتا ہے، تو روزہ بھوک اور پیاس ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیر نہ کرے، فوری نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے۔ اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں۔ تو بھوک خواہشات کو کمزور کرتی ہے۔ دوسری بات، تنہائی، یہ مجلس کے شر سے بچانے کا ذریعہ ہے، چونکہ چند مجلسیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خیر لاتی ہیں، زیادہ اختلاط لوگوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے العافیت فی العزلہ فرمایا گیا کہ عافیت تنہائی میں ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت یقیناً اچھائی کا رنگ دیتی ہے، اور مسجد کی حاضری، مسجد کے اندر وقت کا گزارنا یقیناً باطن کے سنوارنے کا سبب ہے، نہیں تو پھر تنہائی ہی بہتر ہے۔ اور بری مجلس سے، برے جلیس سے، برے ساتھی سے تنہائی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادات کی وجہ سے بہت سارے معاملات سے کٹ جاتے ہیں اور ہمیں تنہائی میسر آتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا خاموشی کا خنجر۔ تو خاموشی میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں رکھے گئے، اور عمومی طور پہ ہماری زندگی کے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں۔ غیبت زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، بہتان زبان کی وجہ سے ہے، سب و شتم زبان کی وجہ سے ہے۔ سب سے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں، نامہ اعمال میں، اس کی زبان کی وجہ سے درج ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان، یعنی تمہاری زبان اور تمہاری پارسائی کی جگہ،
ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے کی وجہ سے اور دینی مصروفیات کی وجہ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر پاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجھے، تم سے کوئی لڑے، کوئی بحث کرنا چاہے، تو تم کہو انی صائمٌ، میں تو روزہ دار ہوں، تو یہ کہہ کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور ہم جہاں ہوں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں یا دو قدم پیچھے سرک جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو زندگی کے جس مرحلے پہ بھی ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، سن کہولت ہے، جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ دیکھیں کہ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل بہتر نہیں ہے، تو آپ ہلاکت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے گزرنے والے دن سے آنے والا دن بہتر ہے تو یہ آپ کے لیے رحمت و راحت کا ذریعہ ہے۔